السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو انفال انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنس۔ ہوپفلی اسٹوڈنٹس آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے نرسنگ انٹروڈکشن ٹو نرسنگ ایتھک کا، ہم نے چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے، چیپٹر نمبر 1۔ اس کا آج ہم نے سیکنڈ لیکچر کرنا ہے۔ کل کا ہمارا جو لیکچر تھا اس میں تھوڑا سا اوور ویو دیتے چلے ہم نے اس کی ڈیفائن دیکھی تھی کہ نرسنگ ایتھکس کی کیا ڈیفائن ہے، پروفیشنل نرسنگ ایتھکس کیا ہوتے ہیں، اس کی پروفیشنل نرسنگ میں کیا امپورٹنٹ ہے، کلینکل ایریا پہ اس کی ایتھکس کی کیا امپورٹنٹ ہے، اسی طرح سے پیشنٹ کی لائف میں پیشنٹ اس کو کس قدر سیریس لیتے ہیں۔ تو اسی طرح آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے امپورٹنس فار دا سوسائٹی اینڈ دا پیپل، یعنی لوگوں کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے جو نرسنگ ایتھکس ہے، جو ایتھکس کا جو کام ہے، جو اس کی رسپانسبلٹیز ہیں، ان کو فالو کر کے کیا کیا اس میں جو ہے نا وہ ہمارے رسپانسبلٹیز آتی ہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، اس پہ سب سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ نرسنگ ایتھکس از امپورٹنٹ ٹو دا سوسائٹی اینڈ پیپل بیکاز آف دا فالوئنگ ریزن۔ ان کچھ ریزنس کی وجہ سے نرسنگ ایتھکس جو ہے وہ ہماری سوسائٹی میں اور لوگوں میں جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اہمیت کا حامل ہے۔ اب سب سے پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ فالوئنگ نرسنگ ایتھکس ہیلپ آ نرس ٹو بی اے گڈ سٹیزن ان دا سوسائٹی، یعنی کچھ یہ نیچے نرسنگ ایتھکس کے گائیڈ لائنس، کچھ رولس دیے ہوئے ہیں جن کو ایک فالو کر کے جو ایک نرس ہوتی ہے وہ ایک اچھی شہری بن سکتی ہے اور اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں سب سے پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ نرسنگ ایتھکس گائیڈ آر نرس ٹو بی مورلی اینڈ ایتھیکلی رائٹ and is included in the each and every activity of nurse interactive toward the society۔ یعنی نرسنگ ایتھکس ایک نرس کو یہ سکھاتی ہے کہ آپ نے ہر کام جو ہے نا وہ مورلی کرنا ہے، اخلاقی طور پہ کرنا ہے۔ اس میں آپ کو اپنا کوئی بھی وہ مفاد نظر نہیں آنا چاہیے یا اپنے فائدے کے لیے کوئی بھی کام نہیں کرنا۔ آپ نے معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے، کمیونٹی لیول پہ آپ نے کام کرنا ہے اور اس کا بینیفٹ بھی ہے وہ کمیونٹی کو ہی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے اس طرح سے کوئی بھی انلیگل کام نہیں کرنا جس سے سوسائٹی کو کوئی مسئلہ ہو، اور اپنی ایکٹیویٹیز کو جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ دا نرس از ڈائریکٹڈ ٹوورڈ دا سوسائٹی، یعنی اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو چاہیے کہ اپنی ایکٹیویٹیز کو وہ سوسائٹی کی طرف ہی لے کے جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ نرسنگ ایتھکس گورن دا ایتھیکل بیہیویئر آف دا نرس ٹو ڈو اونلی گڈ ٹو دا سوسائٹی۔ اب اگر ہم گورنمنٹ کی بات کریں تو اس میں اچھا خاصا گورنمنٹ ان کو پے کر رہی ہوتی ہے، اس کے باوجود اگر ہم کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں تو نرسز کا وہاں پہ کیا رویہ ہوتا ہے، ڈاکٹر سے زیادہ جو ہے نا وہ نرسز وہاں پہ رف ٹون میں بول رہی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ لوگوں کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوتا، سوسائٹی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اب نیکسٹ وہ کہہ رہا ہے کہ نرسنگ ایتھکس نیور الاؤ اے نرس ٹو ڈو ہارم ٹو دا سوسائٹی، یعنی ایک نرس کو یہ کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے لوگوں کو نقصان پہنچے، سوسائٹی کو نقصان پہنچے، معاشرے کو نقصان پہنچے۔ نہ ہی یہ نرسنگ ایتھکس کی گائیڈ لائنس میں ہے، نہ ہی یہ نرسنگ ایتھکس کے رول میں ہے کہ ایک نرس جو ہے وہ کوئی اس طرح کا کام کرے کہ جس سے لوگوں کو اور سوسائٹی کو اس چیز سے خطرہ ہو۔ ٹھیک ہے، پھر کچھ اس کی آگے برانچز دی گئی ہیں نرسنگ ایتھکس کی، کچھ اگر ایشوز وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو سولو کرنے کے لیے سب سے پہلے اس نے بولا ہوا ہے نرسنگ ریسرچ۔ ٹھیک ہے، نرسنگ ریسرچ کی بھی ایک برانچ ہے جس میں نرسز جو ہیں وہ ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں ریسرچ کرتی ہیں۔ نرسنگ ایجوکیشن، مزید اپنی ایجوکیشن کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نرسنگ ایڈمنسٹریشن، جس میں جو کچھ لوگ ہیں وہ ایڈمن پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ نرسنگ مینجمنٹ، ایک نرس کے انڈر مینجمنٹ کے بہت سارے کام آتے ہیں ہاسپٹل میں۔ انٹینسیو کیئر یونٹ، میڈیکل نرسنگ، اس طرح سے کر کے جو ہے نا وہ اس کی کافی رسپانسبلٹی ہے۔ جیسا کہ آگے وہ کہہ رہا ہے کہ آپریشن تھیٹر، سرجیکل نرس، اس کی بھی ایک الگ سے نرس ہوتی ہے، اس کے اپنے کام ہوتے ہیں۔
کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کمیونٹی لیول پہ جو لوگوں کے گھروں میں جا جا کے جو ہے وہ کیئر پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں وہ والی نرس، چائلڈ ہیلتھ نرسنگ جو بچوں کے لیے، پیڈیاٹرک نرسنگ وغیرہ ہوتی ہیں، مینٹل ہیلتھ نرسنگ جو وہ مطلب کہ جن کی مینٹلی حالت ٹھیک نہیں ہوتی، جن کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے دماغی طور پہ، ان پیشنٹ کے جو خیال رکھتی ہے. تو اس طرح سے کر کے جو ہے وہ نرسنگ کی بہت ساری برانچز ہیں. اب نیکسٹ وہ کہہ رہا ہے کہ نرسز اینڈ سوسائٹی، یعنی ایک نرس اور سوسائٹی کا آپس میں کیا ریلیشن ہے، اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں کہ وہ اپنی سوسائٹی کے لیے کیا کیا کام کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں سب سے پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ ایجوکیٹ دا پبلک اینڈ کریٹ اویئرنیس، لوگوں کو جو ہے وہ ایجوکیشن دے سکتی ہے، گائیڈ لائنس دے سکتی ہے، میڈیسن سے ریلیٹڈ، فیملی پلاننگ سے ریلیٹڈ، کمیونٹی کی صفائی سے ریلیٹڈ، محلے میں صفائی سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے. مطلب ہر طرح کی جو ہے نا وہ کام کر سکتی ہیں. اباؤٹ دا ویریس ہیلتھ پرابلم، بہت ساری صحت کی مسائل سے وین نیڈر، اور جب لوگوں کو ضرورت ہو، انیشیٹ ایٹ سپورٹڈ ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ حصہ لے سکتی ہے. اس کے بعد سوسائٹی کی وہ ہیلپ کر سکتی ہے، پبلکلی بھی سپروائزر کے طور پہ کام کر سکتی ہے، لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے. ہیلتھ پروگرام جو گورنمنٹ کی طرف سے لانچ کروائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی آگے جو ہے نا وہ امپلیمنٹیشن کرواتی ہے. اسی طرح سے جو ہے نا وہ ایک نرس سوسائٹی کے لیے بینیفیشیل ہوتی ہے اور وہ کافی بینیفٹ دے رہی ہوتی ہے سوسائٹی کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں ایک نرس اور کو ورکرز، یعنی جس جگہ پہ وہ کام کر رہی ہوتی ہے، جو اس کے ساتھ کام کرنے والے ممبرز ہوتے ہیں، اس کے ٹیم ممبرز ہوتے ہیں، کریٹ اسپرٹ کورس امانگ دا ورکرز، لوگوں کے درمیان اور اس کے جو ورکرز ہوتے ہیں ان کے درمیان اسپرٹ قائم کرتی ہے، جذبہ قائم کرتی ہے. ہیو اے پازیٹیو اینڈ ہیلدی ریلیشن شپ ود یور کو ورکرز، پازیٹیو یعنی ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا وغیرہ نہیں ہوتا اور بہت ہی نا پازیٹیولی وہ کام کر رہی ہوتی ہے. مینٹین ڈگنیٹی اینڈ گیو رسپیکٹ ٹو ورکرز دیٹ آل لیول، یعنی کسی بھی لیول پہ ایک ورکر کام کر رہا ہو، چاہے اس سے نیچے ہی کیوں نہ ہو، تو اس کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اس نے ہر طرح کا کام جو ہے نا وہ پراپر مینجمنٹ کے ساتھ اور برابری کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. سیف گارڈ پیشنٹ کی جان کی حفاظت کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. کو ورکرز بائی ٹیکنگ اپروپرائٹ ایکشن اسپیشلی ان کیس آف ایکسیڈنٹ، ڈیزاسٹر، بایو ٹیررزم، بم ایکسپلوژن وغیرہ، یعنی ان ساری صورتوں کے انڈر جو ہے نا وہ ایک نرس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے سیفلی لوگوں کو کیئر پرووائڈ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارا سیکنڈ لیکچر، چیپٹر نمبر 1 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ہم نے چیپٹر نمبر 2 اسٹارٹ کرنا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا، سو دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. خدا حافظ.